بہت کم ہے، شاید ہم کچھ ہی سوال آپ سے لے سکیں۔ یہ جو سورہ انفال کی آیتوں کو پیش کر کے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ غزوہ بدر میں اوسرا کے بارے میں جو حضرت عمر اور سعد بن معاذ نے مشورہ دیا، اس کی تائید میں یہ آیتیں آئی ہیں، اور اس کو المیزان پر تھوپنے کی کوشش کی گئی کہ المیزان میں یہ بات موجود ہے، جبکہ المیزان میں کیا تھا ابھی آپ نے سنا قبلہ و کعبہ سے، کہ اس تصور کے پرخشے اڑا دیے گئے کہ حضور نے فرمایا نعوذ باللہ، دیکھیں کس قدر جعلی حدیثیں بنائی گئی ہیں کہ اگر اسرا کے بارے میں مشورہ حضرت عمر اور سعد بن معاذ نہ دیتے تو عذاب ایسا آتا کہ سارے کے سارے عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے۔ یہ خود کتنی بڑی توہین رسول اللہ کی اور حضور کی شان میں کس قدر گستاخی ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا، اور اسی بات کو المیزان میں علامہ طباطبائی نے پوری علمی اور تحقیقی دلالت کے ساتھ واضح کر دیا کہ اس طرح کی باتیں ہرگز شایان شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ انسان جب کسی کا ماننے پر اترتا ہے اور مان کر کے اس کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم کسی کو اٹھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم قرآن اور سنت سے نہ باہر جائیں، نہ کسی کو اندھے بن کر ماننے لگ جائیں، سوائے ان شخصیتوں کے کہ جن کی معصوم ہونے کی بھی گواہی قرآن نے دی اور نبی مکرم نے دی۔ بس ان کے ساتھ ہمارا عشق ہونا چاہیے کہ جن کے اندر کوئی عیب نہیں۔ باقی حکمران آتے رہے ہیں اور جاتے رہیں گے اور آتے بھی رہیں گے آئندہ بھی۔ ہم پہلے کالر کو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ہمارے کوئی بھائی ہیں، عبدالرزاق صاحب لیسٹر سے۔ جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل آ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، لگتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، اب آ سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے بھائیوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس تحقیقی خوبصورت گلدستے میں اپنا بھی کچھ حصہ ڈالیں اور بے جھجک سوال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہی چیز کی درخواست ہوتی ہے کہ آپ جو ہم کر رہے ہیں اسی کی پابندی کریں، یعنی اخلاق، جو اسلامی اخلاق ہے اس اخلاق کے دائرے میں رہ کر آپ جو سوال کرنا چاہیں کریں۔ انشاءاللہ المستعان ہم پوری اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ پورے حوصلے کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی خدمت میں جواب بھی دیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میرے بھائی کون ہے؟ جی میں ملک بدر منیر بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ جناب، ملک بدر منیر صاحب بسم اللہ۔ مولانا صاحب جی 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 جو آپ نے حوالہ دیا ہے ابھی جنگ بدر کا، تو اس میں آپ تو فرما رہے تھے کہ حضرت عباس جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جنگ بدر میں؟ جی ہاں، یعنی کہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے کہ رسیوں سے جھگڑا ہوا تھا، جی 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 تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ بہت اچھا ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے لگا ملک بدر منیر صاحب؟ تفصیل سے بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ پروگرام بہت اچھا ہے مولانا صاحب، اور ماشاءاللہ بڑے دلائل کے ساتھ۔ اور چند پروگرام پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑی پیاری بات کی تھی جو کہ مجھے موقع نہیں ملا یعنی کہ بات کرنے کا، کہ یعنی کہ کئی برسوں سے جو سنتے آ رہے تھے اور جن کے قومی چینل ہے وہاں پہ بھی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے بارے میں مظلومیت کا الفاظ استعمال ہوتا رہا، جی لیکن ڈاکٹر صاحب نے پہلی بار اس جو لفظ ہے مظلومیت، جی اس کا بہت اچھے طریقے سے
چند پچھلے پروگراموں میں وضاحت کی جی کہ جب ہم سنتے تھے کہ مظلومیت، کیونکہ مولانا مشکوک شاہ شیخ خدا تو وہ شجاعت کے بادشاہ تھے، علم کے بادشاہ تھے، تو آپ بھی سنتے ہیں کہ جی مظلوم تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ چھپا ہو اور آگے جی پیچھے. تو انہوں نے بہت اچھی تفصیل سے بتایا کہ مولانا مشکوک شاہ شیخ خدا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے اور مظلومیت کا مطلب سمجھا دیا کہ ان سے بہت گھٹ حدیثیں لی گئی، جبکہ تمام کی تمام حدیثیں تقریباً مولانا مشکوک شاہ شیخ خدا سے ہی منسوخ ہونی چاہیے تھی. سبحان یہ اللہ بہت پیارے انداز سے انہوں نے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. سمجھایا، اور مولا اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ پاک آمین جزائے خیر اللہ. دے آپ کو انشاءاللہ. آپ کی توفیقات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ فرمائے. صحت و سلامت. الحمدللہ ولہ المنہ. یہی ایک ہمارے بھائی کی کال آپ کے لیے کافی ہے ثبوت کے طور پر کہ اظہار حقیقت افہام و تفہیم کی فضا پیدا کر رہا ہے. جس مقصد کو لے کر ہم چلے ہیں بار بار آپ کے سامنے دلیلیں بھی آتی جا رہی ہیں، یہ خود زندہ ثبوت ہیں. اس طرح اہل سنت کے بہت سارے اور بھی بھائی ہیں کہ جو آن لائن نہیں آتے، لائن پر نہیں آتے، فون پر نہیں آتے، لیکن انہوں نے ای میلز کے ذریعے سے اپریشیٹ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب ہمارے بھائی ملک بدر منیر صاحب. اگلے کالر کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساجد ریاض صاحب ہیں اہل سنت کے ایک اور بھائی لندن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اپنے 3 سوال ہیں. جی جی بسم اللہ جناب. پہلا سوال ہے کہ یزید کی قبر کہاں پہ ہے؟ دوسرا سوال کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کربلا کی شہیدوں کا بدلہ حضرت حنیف نے لیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت تیسرا سوال نہیں ایک بار پھر کہیے اس سوال کو دہرائیے. کیا ہے کربلا؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کربلا کی شہیدوں کا بدلہ حضرت حنیف نے لیا تھا، حضرت حنیف نے لیا تھا. اور تیسرا سوال کیا ہے سب حضرت امیر مختار کی بات کریں. جی 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 اور امیر. تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت حنیف کی والدہ جنات تھی. حضرت حنیف ابھی یا امیر مختار کی بات کر رہے ہیں. چلے حنیف شاید کی ماں زندہ تھی. ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ وہ کون ابھی ہیں کہاں سے. بہرحال آپ فون اٹھا سکتے ہیں، ناظرین سوال کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں ہمارے بھائی اہل سنت کے ہی آ رہے ہیں زیادہ تر، اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ جو آنکھوں پر پٹیاں ہیں وہ جلد سے جلد اتریں اور نور ہدایت سے ہر کوئی بہرمند ہو. قبل اس کے کہ کوئی کالر ہو، ملک بدر منیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ حضرت عباس کیا قیدیوں میں تھے؟ یقیناً قیدیوں میں تھے، اور اسی لمحے میں وہ مسلمان بھی ہوئے. جی جی اس کی وجہ بھی ہم بتائیں گے. اگلے کالر کو ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 فرمائیے فرمائیے. میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، نام و نسب اس کا نام ہے، اس کے صفحہ 482 پر ایک سورۃ الولایہ 7 آیات لکھی ہوئی ہے کہ شیعوں کے قرآن میں یہ سورہ داخل ہے. تو آپ تو سب کوشش کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، لیکن کیا یہ چیزیں اس میں مانے ہوتی ہیں؟ ذرا یہ 7 آیات ہیں اس کی، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو پڑھ لو. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور 2 اور بزرگ صحابی، ان تینوں نے درس قرآن کی تخمین کے لیے کھول رکھے تھے. اگر حضرت علیہ السلام کے متعلق خلیفہ بننے کے کوئی بھی نص ہوتی تو وہ کیوں اس کی توضیح و تشریح نہ کرتے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح و تشریح زیادہ بہتر ہے